बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया है। जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने किरदार अदा किया है, अब खुलकर एतजाज एहसन ने इस हवाले से क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा आम मामला पहुंचा दिया है, तफसील आपके सामने रखनी है। निगरान हुकूमत का काम बुनियादी तौर पर गैर जानबदाराना इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करना होता है, लेकिन अब निगरान हुकूमत खुलकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ आ चुकी है। नवाज शरीफ की सफाइयां देने पे लग गई है, इस पर भी बात करेंगे। और अंसार अब्बासी ने साइफर के मामले के अंदर आज एक नया अजीब पंडोरा बॉक्स खोला है और ये भी आने वाले दिनों के अंदर मामला अदालतों के अंदर चुके जाएगा। इस पर बहस भी होगी, इंतहाई आम मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। साइफर का मामला आपको इल्म है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस हवाले से हलचल मची हुई है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अंसार अब्बासी ने जो आज बात की है ये बड़ी हैरान कुन है। चूंकि अभी तक हम जितना भी जिक्र करते रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका भी कहना यह है, चूंकि साइफर डी क्लासिफाइड हो चुका है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने भी ये मामला उठाया गया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां पर हुकूमती वकला ने इससे इनकार नहीं किया कि ये साइफर डी क्लासिफाइड नहीं हुआ। लेकिन आज अंसार अब्बासी जो है वो कहते हैं कि जराए का कहना है कि अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर की जानब से वजारत खारजा को भेजे गए 7 मार्च 2022 के साइफर को कभी डी क्लासिफाई नहीं किया गया था। पीटीआई और उसके माहिरीन कानून की टीम का दावा करती है कि साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया गया था। ताहम साइफर केस की छानबीन और काबीना इजलासों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करने वाली FIA की टीम का कहना है कि साइफर को डी क्लासिफाई नहीं किया गया था। अब ये एक बिल्कुल नया नुक्ता है और वो कहते हैं ये बात सामने आई है कि इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में कुछ इजलासों में साइफर को डी क्लासिफाई करने के मुताल्लिक बातें हुई थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। काबीना के ये इजलास उस वक्त हुए थे जब इमरान खान अवामी रैली में साइफर की कापी लहरा कर दिखा चुके थे। मालूम हुआ है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी क्लासिफाई करने की सख्ती से मुखालफत की थी। ये भाई अगर कोई वजारत खारजा मुखालफत भी करे, हमायत करे, लेकिन ये वजीर आजम और काबीना का इस्तेकाक होता है, इसके अंदर तो जितना भी कोई यानी राय का इजहार करता भी रहे तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है जो यहाँ पे अंसार अब्बासी देना चाहते हैं। जराए का कहना है कि वजारती कानून ने भी इस खुफिया दस्तावेज को मंदे आम पर लाने की मुखालफत की थी। ताहम बाद में काबीना ने साइफर की नकल सिर्फ सदर ममलकत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को देने की मंजूरी दी। साइफर को डी क्लासिफाई करने की तजवीज पर काबीना का पहला इजलास 30 मार्च 2022 को इमरान खान की जानब से साइफर की कापी लहरा कर दिखाने के 3 दिन बाद हुआ, जिसमें डी क्लासिफिकेशन की मुखालफत की गई। 1 दिन बाद इमरान खान काबीना ने फिर इन कैमरा इजलास में इस तजवीज पर बात की, लेकिन सिर्फ 4 आला तरीन उहदेदारों को साइफर की कापी देने की मंजूरी दी। ताहम PTI और इसकी लीगल टीम का इसरार है कि पूरी काबीना ने साइफर को डी क्लासिफाई किया था और इसी वजह से साइफर में मौजूद मालूमात को खुफिया नहीं कहा जा सकता। इसलिए PTI चेयरमैन के इन कैमरा ट्रायल का जवाब नहीं बनता, ये केस जाली और मनगढ़ंत है। अब यहाँ पर ये जो नुक्ता है ये क्यों इसलिए तब्दील हो सकता है कि चूंकि उस वक्त जो इमरान खान की काबीना के लोग थे, अगर उनकी गवाही दिलवा दी जाती है और जिस तरह आज बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं तो वो कहेंगे कि हमने जो है वो इसको डी क्लासिफाई करने की मंजूरी नहीं दी। तो ये एक नया पंडोरा बक्स आज खुला है जो अगला इरादा ज़ाहिर कर रहा है बगैर जो पूरा इसके अंदर इमरान खान को साइफर मुकदमे के अंदर सजा दिलवाने के हवाले से। बहरहाल ये एक बिल्कुल जो है वो नई किस्म की बात है। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन होने हैं। काजी साहब ने ये हुक्म दे दिया है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को अगर ना होने की किसी ने बात भी की कि नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त भी इलेक्शन से फरार की कोशिशें हो रही हैं और साथ ही जो माहौल है वो नहीं बनाया जा रहा, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, वो सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। लेकिन जो निगरान हुकूमत होती है वो निगरानी नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल जानबदार हो चुका है और वो इस वक्त जो धांधली हो रही है उसके लिए बाकायदा एक फैसिलिटेशन ऐसे लग रहा है कि वो कर रहा है। और जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला आया
اس نے بھی شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں کہ وہ انتخابی نشان بلہ جو ہے اس پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہٹائیں شاید نواز شریف، اور مریم کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ عجیب لوگ ہیں، یعنی پنجاب کے اندر بھی ایک ایسا ٹولہ مسلط کیا گیا، محسن نقوی جو عمران خان کے سخت ترین مخالف تھے، اور پھر حامد میر کا بھائی عامر میر جو انتہائی گھٹیا کردار کا آدمی جو ہے وہ بغیر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی گوگلی نیوز اور جس طرح وہ بے شرمی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس طرح کے بندے چن چن کے مرتضیٰ سولنگی جیسے ٹائپ، یعنی جو شاید ان کو یونین کونسل لیول پہ بھی ذمہ داری کا ان کا لیول نہیں تھا، اس طرح وہ تھڑے والے آدمی اس کو نگران وزیر اطلاعات بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ تحریک انصاف کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں یہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ یہ اس وقت نگران جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی سائفر کیس میں 28 نومبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو من و عن تسلیم کریں گے۔ یعنی عمران خان کو ایک تو جیل کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی عام بات ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جو سہولیات دی گئی ہیں، بھائی آپ کے ماما جی جو نواز شریف کو سہولیات دی گئی تھی، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت کس طرح جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ میڈیکل وہ ٹیمیں کھڑی ہوتی تھی، سیکیورٹی کی ٹیمیں کھڑی ہوتی تھی، گھر سے کھانا آ رہا ہے، ملاقاتیں سر عام ہو رہی ہیں، تو آپ اس تناظر کے اندر بات کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کوئی فیور نہیں دیا جا رہا، حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں اور دونوں قابل احترام ہیں، جبکہ انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تاحال تقریباً 3 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن گئے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر جو کیسز ہیں وہ بظاہر جھوٹے بنائے گئے ہیں، تو یعنی وہ ایک طرف نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے، اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوگا۔ یعنی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور یہ نگران تو نواز شریف کا ایک ٹاؤٹ بن کے، چونکہ اس کے سارے باپ جو ہے وہ مل گئے ہیں نواز شریف کے ساتھ، تو اب یہ جو ہے ایک ٹاؤٹ شخص جو ہے بظاہر یعنی کردار ادا کر رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے بقول کہ جو وزیر داخلہ جس کو بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ لوگ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں گے، انتظامیہ فری اینڈ فیئر ہوگی، تو دھاندلا تو باقاعدہ شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف کے خلاف اس وقت، اور یہ کھل کر اظہار کیا ہے نگران وزیر داخلہ نے۔ اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلسل اغوا کیا جا رہا ہے، مقدمات بنائے جا رہے ہیں، پارٹی وابستگیاں تبدیل کی جا رہی ہیں، اور پھر تشدد کی اطلاعات ہیں، جس طرح امجد نیازی جنہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے اندر سرنڈر کیا۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ اعتداد حسن نے ایک درخواست دی تھی کہ یہ جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اور جب سے قاضی صاحب آئے ہیں اگرچہ پاکستانیوں کو کوئی امید نہیں ہے عام لوگوں کو کہ انصاف ملے، چونکہ اب ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی صرف نواز شریف اور اس کے حواریوں کو ہی انصاف دے گی۔ قاضی صاحب نے آنکھیں بند کر لی ہیں جب سے آئے ہیں، اب 3 ججز پہلے جائزہ لیں گے، آرٹیکل 184(3) کی جو درخواست ہے بنیادی انسانی حقوق سے ریلیٹڈ، اس پہ سماعت ہوگی نہیں، کسی کو ریلیف ملے گی نہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کو رجسٹرار ہائی کورٹ نے جب انہوں نے یہ درخواست دی اعتداد حسن صاحب نے کہ یہ جو جبری طور پہ سیاسی ورکرز کو اور عام پاکستانیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو یہ غیر قانونی ہے، اور الیکشن سے پہلے یہ ظاہر ماحول خراب ہو رہا ہے، اثر انداز ہوا جا رہا ہے، تو اس پر جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے انہوں نے اعتراض لگا کے اس کو خارج کر دیا، واپس بھیج دیے اعتراضات لگا کے۔ اب اس کو جو ہے اعتراضات تو دور کر دیے ہیں اعتداد حسن نے، لیکن ساتھ ہی قاضی صاحب کو بتایا ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ایک جج صاحب ہیں انہی کا یہ فیصلہ ہے، اور وہ قاضی گروپ کے ہی جج ہیں، کہ یہ جو رجسٹرار ہیں ان کا اس طرح کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ معاملات کو، کیس کو بری کریں اور چھوڑیں اور خارج کریں اور اس طرح کا کام کریں۔ اب یہاں پر جبری گمشدگیوں کے کیس میں درخواست گزار اعتداد حسن نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کی ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کوئی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ رولز میں رجسٹرار کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کے تعین کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب چونکہ اس وقت تو جسٹس بندیال صاحب تھے نا، منصور صاحب نے بھی دیا ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت کسی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا اختیار عدالت کو ہے۔
اس کیس کو نہ سنا گیا تو یہ پیغام جائے گا کہ لوگوں کو لاپتہ ہونا یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات میں جس عدالتی فیصلے کا سہارا لیا وہ غیر متعلقہ ہے۔ لوگوں کو لاپتہ کرنے کا مقصد اختلافی آواز کو خاموش کرانا یا دبانا ہے۔ رجسٹرار آفس کے 8 نومبر کے اعتراضات کالعدم قرار دیا جائیں۔ جتنے جلدی ممکن ہو سکے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ جو لوگوں کے اغوا ہو رہا ہے، جو وابستگیاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اعتزاز احسن کی طرف سے، اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کا جو گروپ ہے وہ تقریباً اس وقت جو اغوا ہو رہے ہیں لوگ، اور جس معاملے کے اندر ان کو بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک پیج پر سب یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہو، ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہو، یا وہ جس طریقے سے انتظامیہ بیوروکریسی ہے، اوپر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ماشاءاللہ، ہمارے مقتدر حلقے ہیں، تو ایک پوری جو چین ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پوری ریاستی مشینری وہ نواز شریف کی خدمت اور نوکری کے لیے وہ سارا ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جو بھی مراحت لے رہے ہیں، جو وہ موج مستی کر رہے ہیں، وہ اسی نوکری کی خاطر شاید ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ تو اس طرح ایک طرف جو ہے وہ کھلی چھوٹ، زبردستی پارٹیوں کی تبدیلی، پارٹی کے اندر سے نکال کے مختلف پارٹیوں میں لوگوں کو پہنچانا، اور پھر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں، باقیوں کو کھلی چھوٹ دینا، یہ پری پول ریگنگ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ قاضی صاحب کی عدالت کے اندر یہ انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ گیا ہے، جن کے غبارے میں بڑے جو صحافی ہیں انہوں نے اس وقت ہوا بھری تھی کہ یہ انسانی حقوق اور آئین اور قانون کے بڑے جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں ظاہر ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی عام درخواست ہے اعتزاز احسن کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت کے اندر، اور آنے والے دنوں کے اندر قاضی صاحب مزید ایکسپوز ہوتے ہیں یا وہ واقعتاً جو ہے وہ اس پر کوئی عملی اقدامات کرتے ہیں۔ انتظار کیجیے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔